معزز سامعین السلام علیکم۔ پیش خدمت ہے انوار علیگی کا مشہور ناول بچھو، جسے میں آپ سب کے سامنے پیش کر رہی ہوں شیطان کی چیلی کے نام سے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کر کے میری حوصلہ افزائی کیجیے تاکہ میں اسی طرح اچھی اچھی کہانیاں آپ کے پیش خدمت کر سکوں۔ اس نے دروازے پر ہاتھ سے دستک دی۔ کون ہے بھائی؟ اندر سے ایک کڑکدار آواز سنائی دی۔ میں ہوں جی، ناصر مرزا۔ تو بھائی اندر آ جاؤ، دروازہ کھلا ہے۔ اندر سے پھر آواز آئی۔ ناصر مرزا نے دروازے کو آہستہ سے دھکا دیا تو کواڑ کھل گئے۔ وہ اندر داخل ہوا۔ سامنے درخت کے نیچے کھری چارپائی پر موٹی لاٹھی ہاتھ میں تھامے حافظ موسیٰ خان تشریف فرما تھے۔ وہ گویا ہوئے، بھائی دروازے کی کنڈی چڑھا کر آنا۔ ناصر مرزا نے فوراً دروازہ بند کر دیا اور ان کے نزدیک پہنچ کر سلام کیا۔ انہوں نے سلام کا جواب دیا اور اپنے برابر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ ناصر مرزا خاموشی سے ان کی پائنتی کی جانب بیٹھ گیا۔ حافظ موسیٰ نے دونوں ہاتھوں سے لاٹھی پکڑ کر گردن جھکا لی۔ یوں لگا جیسے وہ مراقبے میں چلے گئے ہوں۔ کچھ دیر کے بعد انہوں نے سر اٹھایا اور گویا ہوئے، اکیلے آئے ہو؟ وہ لڑکا کہاں ہے؟ کیا نام ہے اس کا؟ ساحل عمر، ناصر مرزا نے فوراً بتایا۔ میں اسے نہیں لا سکا۔ تم اسے لا نہیں سکے یا وہ تمہارے ہاتھ سے نکل گیا؟ حافظ موسیٰ نے سوال کیا۔ وہ گھر میں نہیں تھا، میں کیسے لاتا؟ رات سے غائب ہے۔ بھائی یہ اچھا نہیں ہوا، حافظ موسیٰ نے کہا۔ خیر تم اپنی سناؤ۔ میں نے اپنا کام کر لیا ہے، آپ کی ہدایت کے مطابق۔ لاؤ چاقو کہاں ہے، اس پر مہر لگا دوں۔ حافظ موسیٰ گویا ہوئے۔ ناصر مرزا نے جیب سے چاقو نکال کر ان کے ہاتھ میں دینا چاہا۔ ابھی اپنے ہاتھ میں رکھو، حافظ موسیٰ نے کہا۔ پھر انہوں نے اپنی لاٹھی سے زمین پر ایک دائرہ بنایا اور ناصر مرزا سے مخاطب ہو کر بولے، اس دائرے میں چاقو گاڑ دو۔ ناصر مرزا فوراً نیچے بیٹھ گیا اور چاقو کھول کر گھاس لگی زمین پر دائرے کے درمیان اس چاقو کو گاڑ دیا۔ حافظ موسیٰ نے اپنی لاٹھی اس چاقو کے ہتھے پر رکھ دی۔ پھر انہوں نے کچھ پڑھتے ہوئے اپنی لاٹھی چاقو پر آہستہ آہستہ مارنا شروع کی۔ چاقو لاٹھی کی ہلکی ضربوں سے مزید زمین میں دھنسنے لگا، یہاں تک کہ چاقو کا پھل بالکل غائب ہو گیا۔ تب حافظ موسیٰ نے لاٹھی کی آخری ضرب لگائی اور پھر اپنے مخصوص انداز میں لاٹھی کو دونوں ہاتھوں میں تھام کر گردن جھکا لی اور گردن جھکائے جھکائے بولے، چاقو باہر نکال لو۔ ناصر مرزا نے فوراً زمین سے چاقو نکال لیا اور بولا، چاقو نکال لیا جی۔ اس کی نوک پر کیا لگا ہے؟ ارے اس کی نوک تو سنہری ہو گئی ہے، ناصر مرزا نے چاقو کو دیکھتے ہوئے کہا۔ مبارک ہو، تمہاری محنت رائگاں نہیں گئی، اسے آنکھیں مل گئی ہیں۔ حافظ صاحب میں سمجھا نہیں۔ ارے بھائی یہ میرے جیسا اندھا نہیں رہا۔ ناصر مرزا کی سمجھ میں اب بھی بات نہ آئی، لیکن اس نے مزید سوال کرنا مناسب نہ سمجھا۔ یہ چاقو تمہارے بہت کام آئے گا، بس اس کی حفاظت کرنا۔ جی اچھا، ناصر مرزا نے کہا، پھر چند لمحے توقف کر کے بولا، مجھے اپنے دوست کی بہت فکر ہے۔ ساحل کی بات کر رہے ہو؟ جی۔ اسے ڈھونڈو، تلاش کرو، حافظ موسیٰ نے کہا۔ اب جاؤ۔ یہ کہہ کر انہوں نے پھر دونوں ہاتھوں سے لاٹھی پکڑ لی اور اپنی گردن جھکا لی۔ ناصر مرزا کچھ دیر بیٹھا رہا۔ وہ ان سے سوال کرنا چاہتا تھا کہ کہاں تلاش کروں، مگر وہ یہ سوال باوجود کوشش کے نہ کر پایا۔ حافظ موسیٰ نے بھی سر نہ اٹھایا۔ بالآخر اسے وہاں سے اٹھنا پڑا۔ وہ دونوں ساحل کے گھر میں سر جوڑے بیٹھے تھے۔ ناصر مرزا نے مسعود آفاقی کو تمام صورتحال سے آگاہ کر دیا تھا۔ وہ باتیں جو مسعود آفاقی کے علم میں نہیں تھیں، وہ بھی اس نے بتا دی تھیں۔ دونوں کا ذہن بار بار ورشا اور برکھا کی طرف جا رہا تھا۔ انہیں یقین تھا کہ ساحل عمر ورشا کے گھر کی طرف گیا ہے، اس کے علاوہ وہ کہیں نہیں جا سکتا تھا۔ اگر جاتا تو اب تک پلٹ کر آ گیا ہوتا۔ ان کا خیال تھا کہ وہ ورشا کے گھر جا کر کسی مصیبت کا شکار ہو گیا ہے۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ ورشا کے گھر جا کر اسے کس طرح چیک کیا جائے۔ دونوں میں سے کسی نے ورشا کا گھر نہیں دیکھا تھا۔ وہ اسی ادھیڑ بن میں تھے کہ ورشا کا گھر کس طرح معلوم کیا جائے کہ مسعود کے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ وہ بولا، اگر ورشا کا ٹیلی فون نمبر معلوم ہو جائے تو پھر اس کا پتہ معلوم کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے۔ اماں نے صبح سے رو رو کر برا حال کر رکھا تھا، اب بھی وہ بیٹھی رو رہی تھیں۔ ٹیلی فون نمبر کا ذکر سنا تو انہوں نے فوراً دوپٹے سے آنسو پوچھے اور ساحل کی ڈائری اٹھا لائیں، جس میں اس نے ٹیلی فون نمبر لکھے ہوئے تھے۔
مسعود آفاقی نے جلدی جلدی اس ڈائری کے ورق الٹے، بالآخر ایک جگہ اسے ورشا کا ٹیلی فون نمبر لکھا نظر آ گیا۔ مسعود آفاقی کا ایک دوست ٹیلی فون کے محکمے میں ڈی ای لگا ہوا تھا۔ اس نے ٹیلی فون کر کے اپنا مسئلہ بتایا۔ اس نے جواب میں کہا 5 منٹ انتظار کرو۔ 5 منٹ کے بعد جب گھنٹی بجی تو وہ ٹیلی فون کی نہ تھی بلکہ گھر کی تھی۔ اماں فوراً گیٹ کی طرف بھاگی۔ ناصر مرزا اور مسعود آفاقی بھی ان کے پیچھے چلے۔ اماں نے جلدی سے گیٹ کھولا۔ گیٹ پر جو شخص کھڑا تھا اس سے وہ واقف نہ تھے، لیکن اماں اسے پہچانتی تھیں۔ وہ بازغر تھا۔ وہ کچھ عرصہ پہلے ساحل سے ملنے آیا تھا۔ اماں نے اسے ڈرائنگ روم میں بٹھا کر سوتے ہوئے ساحل کو اٹھایا تھا۔ وہ ساحل سے ایک چیتے کی تصویر بنوانے آیا تھا، ساتھ ہی وہ رشا ملوک کی تصویر بھی خریدنا چاہتا تھا۔ ساحل نے اس تصویر کو فروخت کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ وہ جاتے ہوئے اپنا ٹیلی فون نمبر بھی دے گیا تھا کہ تہکال کی تصویر مکمل ہونے پر اسے اطلاع دے دی جائے، لیکن ساحل عمر تصویر مکمل کرنے کے بعد اسے اطلاع نہیں دے سکا تھا، کیونکہ پینسل سے لکھا ہوا نمبر کسی طرح مٹ گیا تھا۔ بعد میں وہ تصویر بھی نہ رہی تھی۔ آج وہ آیا تھا تو گھر میں تہکال کی تصویر تھی، نہ وہ مصور تھا جس نے تہکال کی تصویر بنائی تھی۔ بازغر کا حلیہ وہی تھا، پہاڑی نقوش اور سر پر لگی ٹوپی۔ جی فرمائیے، ناصر مرزا سے مخاطب ہوا۔ بازغر نے کوئی جواب دینے کی بجائے گھر کی جانب قدم بڑھائے۔ ناصر مرزا نے یہ سوچ کر کہ شاید یہ شخص گیٹ پر کھڑے رہ کر بات نہیں کرنا چاہتا، اس لیے اس نے اسے اندر جانے کا راستہ دے دیا۔ راستہ ملتے ہی وہ ایک لمحے کے لیے بھی وہاں نہ رکا۔ ناصر مرزا اور مسعود آفاقی جی فرمائیے کیا کام ہے، کس سے ملنا ہے پوچھتے رہ گئے۔ وہ بہت تیزی سے آگے بڑھا، اتنی تیزی سے کہ ان تینوں کو حیرت ہوئی۔ وہ اس کے پیچھے چلے، اتنی دیر میں وہ گھر میں داخل ہو گیا۔ ارے! مسعود آفاقی حیران ہو کر اس کے پیچھے دوڑا۔ ناصر مرزا بھی بھاگا۔ ان دونوں کے پیچھے اماں بھی لپکی۔ یار یہ عجیب شخص ہے، اپنے ابا کا گھر سمجھ کر اندر داخل ہو گیا، مسعود آفاقی نے غصے میں کہا۔ پھر ان دونوں نے پورا گھر چھان مارا، لیکن وہ اندر آنے والا شخص انہیں کہیں دکھائی نہ دیا۔ گھر کا سٹور حتیٰ کہ واش روم تک دیکھ لیے گئے۔ اس گھر کا ایک دروازہ پچھلے حصے کی طرف کھلتا تھا، اسے چیک کیا گیا، وہ لاک تھا۔ کچھ سمجھ میں نہ آیا کہ وہ شخص گھر میں داخل ہونے کے بعد کدھر سے نکل گیا، جبکہ وہ دونوں اس کے گھر میں داخل ہونے کے فوراً بعد اندر آ گئے تھے۔ چند لمحوں بعد اماں بھی ہانپتی کانپتی گھر میں داخل ہو گئی تھیں۔ گھر کی اچھی طرح تلاشی لینے کے بعد گھر کے باہر بھی اگلے پچھلے دونوں حصوں میں اسے تلاش کر لیا گیا، لیکن وہ کہیں نظر نہ آیا۔ جب یہ تینوں اس کے پیچھے بھاگے تو گیٹ کھلا ہوا چھوڑ آئے تھے، لیکن اس وقت وہ گیٹ بند تھا۔ باقاعدہ اندر سے کنڈی تو نہ لگی تھی، لیکن گیٹ کے دونوں پٹ اس طرح بند تھے کہ دور سے دیکھنے میں ہی احساس ہوتا تھا کہ گیٹ اندر سے بند ہے۔ کیا وہ شخص اندر جانے کے بعد فوراً ہی باہر آ گیا تھا اور باہر آ کر پورے اطمینان سے گیٹ سے نکل گیا تھا اور جاتے جاتے کھلے گیٹ کو بند کر گیا تھا؟ سوال یہ تھا کہ وہ گھر میں کیا کرنے کے لیے داخل ہوا تھا؟ اس سوال کا جواب بھی بہت آسان تھا، لیکن ان کے لیے مشکل اس لیے تھا کہ وہ اس بات کی توقع نہ رکھتے تھے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ وہ شخص محض اس کام کے لیے گھر میں داخل ہوا تھا۔ یہ چوری اماں نے پکڑی تھی۔ جب گھر میں داخل ہونے والے شخص کی تلاش جاری تھی تو اماں کی ایک دم نظر خالی دیوار پر پڑی۔ ان کا دل دھک سے ہو کر رہ گیا۔ ساحل کے بیڈ روم کی وہ دیوار جس پر رشا ملوک کی تصویر سجی تھی خالی تھی۔ رشا ملوک کی تصویر غائب تھی۔ بازغر وہ تصویر لے گیا تھا۔ اسے آتے ہوئے تو سب نے دیکھا تھا، وہ جاتے ہوئے سب کی آنکھوں میں دھول جھونک گیا تھا۔ اس نے کوئی ایسا عمل کیا تھا کہ وہ ان کی آنکھوں کے سامنے سے گزرنے کے باوجود کسی کو نظر نہ آیا تھا۔ وہ تینوں حیران تھے کہ یہ سب کیسے ہوا۔ ان تینوں میں سب سے زیادہ پریشان ناصر مرزا تھا۔ اس کی تو عقل میں ہی نہیں سما رہی تھی یہ بات۔ بازغر کے بارے میں اماں کی تفصیل سے بتانے پر یہ بات تو سمجھ میں آ رہی تھی کہ وہ رشا ملوک کی تصویر کیوں اٹھا کر لے گیا۔ اس کا رشا ملوک سے تعلق بنتا تھا، لیکن یہ بات اس کے گلے سے نہیں اتر رہی تھی کہ وہ انسان نہیں، کوئی اور مخلوق تھا۔ ابھی وہ تینوں بیٹھے اس بارے میں باتیں کر رہے تھے، جس کے علم میں جتنی بات تھی وہ سامنے لا رہا تھا۔ اتنے میں ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ ناصر مرزا نے مسعود آفاقی کو اشارہ کیا، ریسیور اٹھاؤ۔ اس کا خیال تھا کہ یہ ٹیلی فون مسعود کے دوست کا ہوگا۔ اس کا یہ اندازہ درست ثابت ہوا۔ ادھر سے وہی بول رہا تھا، ہاں مسعود، تم نے جو ابھی ٹیلی فون نمبر دیا تھا اس کا ایڈریس لکھ لو۔ 1 منٹ یار۔ مسعود آفاقی نے اماں کو کاغذ پنسل لانے کا اشارہ کیا۔ اماں ایک سادہ کاغذ اور بال پوائنٹ ساحل عمر کی میز سے اٹھا لائیں۔
ادھر سے ایڈریس لکھوایا گیا۔ پھر اس نے کہا، مسعود، یہ ٹیلی فون کسی مناف نامی شخص کا ہے۔ ظاہر ہے مناف اس کے باپ کا نام ہوگا۔ تمہارا بہت شکریہ یار، تم نے ہمارا ایک بڑا مسئلہ حل کر دیا۔ یہ کہہ کر مسعود آفاقی نے ریسیور رکھ دیا اور جو ایڈریس اس نے کاغذ پر اتارا تھا وہ ناصر مرزا کے سامنے رکھ دیا۔ گارڈن ایسٹ۔ ناصر مرزا نے پتے پر ایک نظر ڈال کر کہا، پتہ تو زیادہ مشکل نہیں ہے، آسانی سے پہچانا جا سکتا ہے۔ کیا کرنا چاہتے ہو؟ ورشا کے بنگلے پر چل کر دیکھنا ہوگا۔ تمہارا کیا خیال ہے، اس طرح وہ اسے ہمارے سامنے کر دے گی؟ اس سے مل کر یہ اندازہ تو ہو جائے گا کہ آیا وہ اس کے بنگلے پر گیا ہے یا نہیں۔ ورشا اگر گھر پر ہوگی تو اس سے کچھ نہ کچھ آئیڈیا ضرور ہو جائے گا۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ساحل اس کے گھر میں موجود ہو اور وہ جھوٹ بول دے۔ ہاں ایسا بھی ہو سکتا ہے، لیکن میں اس کے گھر جا کر اس سے بات ضرور کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے ملنے کے بعد ہی آگے کا لائحہ عمل تیار کیا جا سکتا ہے۔ ہم اس سلسلے میں پولیس سے مدد کیوں نہیں لیتے؟ مسعود آفاقی نے رائے دی، تمہارے وہاں تعلقات بھی ہیں۔ پولیس کیا کرے گی؟ ناصر مرزا بیزاری سے بولا، تعلقات کے باوجود میری بھتیجی کا قاتل آج تک نہیں پکڑا گیا۔ عابد انجم کے قتل کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ ساحل کے سلسلے میں وہ کیا کرے گی؟ ابھی تو صورتحال بھی واضح نہیں ہے، وہ خود گھر سے گیا ہے۔ ہم پولیس سے کیا کہیں گے؟ کس کے نام FIR درج کرائیں گے؟ ابھی میں پولیس کو درمیان میں نہیں لانا چاہتا، خود ہی کچھ کرنا ہوگا۔ ناصر مرزا نے سمجھایا۔ چلو پھر اٹھو، چلتے ہیں۔ مسعود آفاقی اچانک اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ ارے ابھی کہاں جا رہے ہو؟ دوپہر کا کھانا کھا کر جانا۔ نہیں اماں، کھانے کا تکلف نہ کریں، ہم لوگ چلتے ہیں، آپ پریشان نہ ہوں، تسلی رکھیں، انشاءاللہ جلد ہی ساحل مل جائے گا۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو، اماں کے دل سے دعا نکلی۔ تب وہ دونوں اٹھ کر گھر سے باہر نکل آئے اور اپنی اپنی گاڑیوں میں بیٹھ کر آگے پیچھے چل دیے۔ گارڈن ایسٹ کا علاقہ ناصر مرزا کا دیکھا ہوا تھا، اسے ورشا کا بنگلہ تلاش کرنے میں کوئی دقت نہ ہوئی۔ جب وہ دونوں اپنی اپنی گاڑیاں بنگلے کی دیوار کے ساتھ لگا کر گیٹ کی طرف بڑھے تو ناصر مرزا نے اس بنگلے پر ایک نظر ڈال کر کہا، مسعود، اس بنگلے پر تو وحشت برس رہی ہے۔ صحیح کہہ رہے ہو، واقعی کوئی بھوت بنگلہ محسوس ہو رہا ہے۔ مسعود آفاقی نے تائید کی۔ بنگلے کی کال بیل دبا کر وہ دونوں گیٹ سے ذرا پیچھے ہٹ کر کھڑے ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد انہیں گیٹ کے پیچھے آہٹ محسوس ہوئی۔ گیٹ کے درمیان خلا میں ایک آنکھ نظر آئی، پھر وہ آنکھ فوراً غائب ہو گئی اور آنے والا واپس چلا گیا۔ اگر ان دونوں میں سے کوئی اخلاقیات کو پرے رکھ کر آگے بڑھ کر گیٹ کے درمیان سے جھانک لیتا تو اسے اندازہ ہو جاتا کہ آنے والا نہ تھا، آنے والی تھی، اور یہ آنے والی برکھا کے سوا کوئی نہ تھی۔ اس نے گیٹ پر کھڑے دونوں بندوں کو صاف دیکھ لیا تھا، ایک کو اس نے پہچان بھی لیا تھا، وہ ناصر مرزا تھا۔ دوسرے شخص کے بارے میں اس نے اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ ساحل کا فوٹوگرافر دوست ہوگا۔ وہ ان دونوں کے سامنے جانا نہیں چاہتی تھی، ابھی وہ کچھ دیر ورشا کی آڑ لینا چاہتی تھی۔ اسے امید تھی کہ ورشا ان دونوں کو اچھی طرح ٹیکل کر لے گی۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر کوئی گیٹ پر محسوس ہوا، اس نے بھی گیٹ سے باہر جھانکا اور پھر ذرا ہٹ کر مترنم لہجے میں سوال کیا، آپ کون؟ ہم دونوں ساحل کے دوست ہیں، ہمیں ورشا صاحبہ سے ملنا ہے۔ ناصر مرزا نے آگے بڑھ کر کہا، ایک منٹ۔ ادھر سے آواز آئی، پھر چند لمحوں بعد ہی گیٹ کھل گیا۔ ورشا گیٹ سے تھوڑا سا باہر آئی اور بڑے مؤدبانہ لہجے میں بولی، جی فرمائیے، میرا نام ورشا ہے۔ ناصر مرزا نے برکھا کو تو دیکھا تھا، لیکن ابھی تک اس کا ورشا سے سامنا نہیں ہوا تھا۔ مسعود آفاقی نے تو برکھا کو بھی نہیں دیکھا تھا۔ اب دونوں نے ایک ساتھ ورشا کو دیکھا تو دیکھتے رہ گئے۔ وہ زرد رنگ کی ساڑی باندھے ہوئے تھی، بغیر آستین کا سرخ بلاؤز، کھلے ہوئے بال، شاید وہ کچھ دیر قبل نہائی تھی۔ اس کا چہرہ بے حد فریش تھا، آنکھوں میں بے پناہ کشش، ہونٹوں پر دل لبھانے والی مسکراہٹ۔ وہ ایک قیامت تھی۔ اس لڑکی کے لیے اگر ساحل عمر گھر سے دیوانہ وار نکلا ہے تو ٹھیک ہی نکلا ہے، مسعود آفاقی نے اپنے دل میں سوچا، اور ایک ٹھنڈا سانس لے کر ناصر مرزا کی طرف دیکھا۔ یہاں ساحل صاحب تو نہیں ہے؟ ناصر مرزا نے ہچکچاتے ہوئے سوال کیا۔ میرا مطلب ہے یہاں آئے تو نہیں؟ ساحل صاحب؟ اس نے اپنی مترنم آواز میں دہرایا، پھر بے نیازانہ انداز میں بولی، کیا انہوں نے یہاں آنے کو کہا تھا؟ وہ آدھی رات سے گھر سے نکلے ہوئے ہیں، کچھ بتا کر نہیں گئے کہ کہاں جا رہے ہیں، بعد میں فون وغیرہ بھی نہیں کیا۔ ہم لوگ پریشان ہیں، ان کی اماں کا رو رو کا برا حال ہے۔ اماں کا؟ اچھا، ان کی نوکرانی؟
ورشا نے بات کاٹ کر سوال کیا اور پھر خود ہی جواب دے دیا۔ ہم انہیں صبح سے ڈھونڈتے پھر رہے ہیں، کئی جگہ جا چکے ہیں، سوچا آپ سے بھی معلوم کرتے چلیں۔ آپ نے ناحق زحمت کی، یہ بات تو آپ ٹیلی فون کر کے بھی معلوم کر سکتے تھے۔ ورشا نے یہ کہہ کر دونوں کو بغور دیکھا، پھر مسکرا کر بولی، خیر کوئی بات نہیں، آپ ساحل صاحب کے دوست ہیں، آئیے اندر تشریف لے آئیے، کچھ ٹھنڈا وغیرہ پی کر جائیے گا۔ میں آپ دونوں کے نام جان سکتی ہوں؟ مسعود آفاقی ہوں، فوٹوگرافر۔ میں ناصر مرزا ہوں، شکاری۔ ناصر مرزا نے مسعود کے انداز میں جواب دیا اور ہنس پڑا۔ اوہ! بے ساختہ ورشا کے منہ سے نکلا، لیکن ناصر مرزا سمجھ نہ سکا کہ اس نے اوہ کس بات پر کی۔ وہ ابھی تک گیٹ پر جمی کھڑی تھی، اس نے انہیں اندر آنے کی دعوت ضرور دی تھی، لیکن انہیں گھر میں لے جانے کے موڈ میں نہ تھی۔ دوسرے اس نے اتنے سوال جواب کر لیے تھے، لیکن ساحل کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا۔ تب ناصر مرزا نے براہ راست سوال کیا، جی آپ نے ساحل کے بارے میں کچھ نہیں بتایا؟ وہ اگر یہاں آئے ہوتے تو میں ضرور ان کے بارے میں کچھ بتاتی۔ ورشا نے پھر بھی واضح جواب نہ دیا۔ آپ کی ساحل سے کب ملاقات ہوئی تھی؟ میری ان سے ملاقات پر کوئی پابندی تو نہ تھی، ہم جب چاہتے تھے مل لیتے تھے۔ ورشا نے پھر گول مول جواب دیا۔ اچھا جی ہم چلتے ہیں، آپ کو زحمت ہوئی، اگر ان کا ٹیلی فون آ جائے تو ہمارے بارے میں ضرور بتا دیجیے گا، ناصر مرزا نے کہا۔ جی بہت بہتر، میں ضرور بتا دوں گی۔ یہ کہہ کر وہ واپس پلٹی۔ اس نے ان دونوں کے جانے کا بھی انتظار نہ کیا، فوراً گیٹ بند کر دیا۔ وہ دونوں ہکا بکا گیٹ کو دیکھتے رہ گئے۔ یار ناصر مرزا تم یہاں کیوں آئے تھے؟ مسعود آفاقی نے اپنی گاڑی کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ ایک تو میں ان قیامتوں کا گھر دیکھنا چاہتا تھا، دوسرے میں ساحل کے بارے میں ان سے براہ راست معلوم کرنا چاہتا تھا، ناصر مرزا نے وضاحت کی۔ چلو گھر تو تم نے دیکھ لیا، ایک مسئلہ حل ہو گیا، لیکن ساحل کے بارے میں تو اس نے کچھ نہیں بتایا۔ مسعود کے لہجے میں غصہ تھا۔ اس کے باوجود مجھے یقین ہے کہ ساحل گھر سے نکل کر سیدھا ادھر ہی آیا ہے، مجھے تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے وہ گھر کے اندر موجود ہو۔ کیا تم جانتے ہو کہ ورشا سے پہلے گیٹ پر برکھا آئی تھی؟ اس نے گیٹ پر مجھے دیکھا اور واپس چلی گئی، کیونکہ پہلے آنے والی کالے لباس میں تھی۔ لباس کی جھلک میں نے گیٹ کے خلا سے دیکھی تھی۔ اندر جا کر اس نے ورشا کو بھیج دیا کہ وہ گول مول جواب دے کر ہمیں ٹرخا دے، لیکن ہم ٹرخنے والوں میں سے نہیں ہیں، ناصر مرزا پرعزم لہجے میں بولا۔ اے بھائی کیا کرنے کا ارادہ ہے؟ مسعود آفاقی ذرا چونک کر بولا۔ یار ایک بات ہے، ساحل اپنی گاڑی پر گھر سے نکلا ہے، اگر وہ اس وقت گھر میں موجود ہے تو اس کی گاڑی بھی یہاں موجود ہوتی۔ ناصر مرزا نے قیاس آرائی کی۔ تم نے یہ بات تو عقل مندی کی ہے، میں ذرا گیٹ سے اندر جھانک کر دیکھ لوں، ممکن ہے گاڑی اندر کھڑی نظر آ جائے۔ ہاں دیکھو۔ مسعود آفاقی اپنی گاڑی میں بیٹھتا بیٹھتا باہر نکل آیا۔ دونوں نے باری باری گیٹ کے درمیان جو خلا تھا اس سے اندر جھانک کر دیکھا۔ اس کے سامنے ایک محدود حصہ نظر آ رہا تھا، وہاں گاڑی نہ تھی۔ مسعود کیا خیال ہے بنگلے کے پیچھے نہ چلیں؟ ناصر مرزا نے پوچھا۔ ایک نظر پچھواڑے پر بھی ڈال لیں۔ چلو، مسعود آفاقی نے اتفاق کیا۔ وہ دونوں اپنی گاڑیاں وہیں چھوڑ کر بنگلے کے پیچھے آ گئے۔ دوپہر کا وقت تھا، اچھی خاصی گرمی تھی، پچھلی گلی میں کوئی نہ تھا۔ دیوار اونچی تھی لیکن اتنی اونچی نہ تھی کہ اس پر چڑھا نہ جا سکے۔ دیوار میں ایک جگہ بلاک ٹوٹا ہوا تھا۔ ناصر مرزا نے پیر اس میں ٹکایا اور ذرا سا اچک کر دیوار کو دونوں ہاتھوں سے تھام لیا۔ جب اس نے سامنے نظر ڈالی تو اس کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ ساحل کی گاڑی ایک درخت کے نیچے کھڑی تھی۔ وہ فوراً دیوار سے اتر آیا اور مسعود کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ وہ جلد سے جلد یہاں سے ہٹ جانا چاہتا تھا۔ ساحل کی گاڑی اندر موجود ہے، ناصر مرزا نے راستے میں بتایا۔ پھر کیا کہتے ہو، گھر میں گھس جائیں؟ مسعود آفاقی کو جوش آ گیا۔ برکھا بڑے اثر و رسوخ والی عورت ہے، گھر میں زبردستی داخل ہونے کی صورت میں ہم پر کیس بھی بن سکتا ہے۔ ناصر مرزا نے اسے سمجھایا، پھر چند لمحے توقف کر کے بولا، گھر چلو، وہاں کچھ بیٹھ کر سوچتے ہیں۔ یار معاملہ بڑا سنگین ہو گیا ہے، مجھے لگتا ہے جیسے میرا دوست کسی مشکل میں گرفتار ہو گیا ہو، مسعود آفاقی نے بڑے تشویش بھرے انداز میں کہا اور اپنی گاڑی کا دروازہ کھول کر اس میں بیٹھ گیا۔ پھر دونوں گاڑیاں آگے پیچھے اپنے راستے پر ہو لیں۔ دونوں گاڑیوں کے جانے کے بعد وہ شخص درخت کی اوٹ سے نکلا۔ قریب ہی اس کی موٹر سائیکل کھڑی تھی۔ موٹر سائیکل کی گدی پر بیٹھ کر اس نے اپنی شرٹ کی جیب سے موبائل فون نکالا اور کسی کا نمبر ملانے لگا۔ مشکل سے 30 سیکنڈ اس نے کسی سے بات کی، پھر موبائل فون اپنی جیب میں ڈال لیا۔
وہ اگرچہ ورشا کے بنگلے سے ذرا فاصلے پر کھڑا تھا، لیکن اتنی دور نہ تھا کہ اسے بنگلے کا گیٹ دکھائی نہ دے رہا ہو۔ وہ وہاں انجان بنا کھڑا تھا، لیکن اس کی نظریں بنگلے کے گیٹ پر تھیں۔ وہ وہاں کئی گھنٹے سے کھڑا تھا۔ کبھی وہ اپنی موٹر سائیکل چیک کرنے بیٹھ جاتا، کبھی بنگلے کے گیٹ تک آ کر واپس اپنی جگہ پہنچ جاتا، کبھی درخت کے سہارے کھڑے ہو کر سگریٹ پینے لگتا۔ وہ ورشا کی بنگلے کی نگرانی کر رہا تھا۔ اس بات میں کسی قسم کا شبہ نہ تھا۔ وہ نگرانی کیوں کر رہا تھا، یہ بات ابھی راز میں تھی۔ پھر یہ بات بھی زیادہ راز میں نہ رہ سکی۔ جیسے ہی بنگلے کی گیٹ سے گاڑی نکلی، وہ بجلی کی سی تیزی سے موٹر سائیکل پر سوار ہو گیا۔ موٹر سائیکل پر سوار ہوتے ہوئے اس نے یہ چیک کر لیا تھا کہ گاڑی کون چلا رہا ہے۔ گاڑی میں ورشا تھی، زرد ساڑی اور سرخ بلاؤز میں۔ اس نے اپنے بال سنوار لیے تھے، چہرے کی نوک پلک درست کر لی تھی۔ ورشا کی گاڑی آگے نکلتے ہی اس نے موٹر سائیکل پر بیٹھے بیٹھے موبائل فون کا نمبر ڈائل کیا اور بڑے کرخت لہجے میں کہا، موسم بہت خوشگوار ہے۔ پھر اس نے فون اپنی جیب میں ڈالا، موٹر سائیکل کو کک لگائی۔ گاڑی سٹارٹ ہوتے ہی وہ کسی گولی کی طرح ورشا کی گاڑی کی طرف چلا۔ ورشا کی گاڑی بڑی سڑک پر آئی تو وہاں سے ایک پجیرو اس کے پیچھے لگ گئی۔ اس جیپ میں 4 خونخوار بندے موجود تھے۔ ورشا کی گاڑی برج کراس کر کے 3 تلوار والی چورنگی کی طرف بڑھ رہی تھی۔ ورشا کو پتہ نہ تھا کہ اس کی گاڑی کے ساتھ ایک موٹر سائیکل سوار اور اس کے پیچھے ایک جیپ مسلسل تعاقب میں ہے۔ اس نے اپنی پسند کا ایک کیسٹ لگایا ہوا تھا اور وہ برق رفتاری سے اڑی جا رہی تھی۔ آگے جا کر اس کی گاڑی سپر مارکیٹ سے دائیں جانب گھومی۔ اس کے بعد اس نے خرکار چورنگی کا رخ کیا۔ ابھی وہ چورنگی کے قریب پہنچنے ہی والی تھی کہ موٹر سائیکل سوار اچانک اس کی گاڑی کے سامنے آ گیا۔ ورشا نے اپنی گاڑی بچا کر دائیں جانب سے نکلنے کی کوشش کی تو پجیرو نے اسے دوسری سائڈ سے گھیر لیا۔ ورشا کو اب گاڑی روکے بغیر چارہ نہ تھا۔ گاڑی رکتے ہی پجیرو سے 4 خونخوار بندے گوریلوں کی طرح باہر نکلے۔ ان کے ہاتھوں میں آتشی ہتھیار تھے۔ ورشا ابھی مسئلے کو سمجھ بھی نہ پائی تھی کہ اسے اٹھا کر پجیرو میں ڈال دیا گیا اور پجیرو آندھی طوفان کی طرح وہاں سے نکل گئی۔ موٹر سائیکل سوار نے اپنی گاڑی ایک سائڈ پر کھڑی کر کے ورشا کی گاڑی سڑک کے کنارے کھڑی کی، گاڑی لاک کر کے اس کی چابی اپنی جیب میں ڈالی اور پھر وہیں کھڑے ہو کر موبائل فون کا نمبر ڈائل کیا اور بڑے مؤدبانہ انداز میں بولا، سر، آپریشن کٹی پتنگ بخیر و خوبی پائے تکمیل کو پہنچا۔ ٹیلی فون بند کر کے اس نے جیب میں ڈالا اور پھر موٹر سائیکل سٹارٹ کر کے واپس شہر کی طرف چل دیا۔ ٹیلی فون کی گھنٹی مسلسل چیخ رہی تھی۔ ریسیور اٹھانے والا کوئی نہ تھا۔ برکھا اپنے بیڈ روم میں نہ تھی، وہ واش روم میں تھی۔ گھنٹی کی آواز اسے سنائی دے رہی تھی لیکن وہ فوراً نکل نہیں سکتی تھی۔ وہ نہانے میں مصروف تھی۔ اسی اثنا میں ٹیلی فون کی گھنٹی وقفے وقفے سے بج کر بند ہو چکی تھی۔ کوئی برکھا کو مسلسل فون کر رہا تھا۔ ٹیلی فون کی گھنٹی بار بار بجنے کی وجہ سے وہ جلدی جلدی نہا کر نکل آئی۔ اس نے اپنے جسم کے گرد ایک بڑا سا تولیہ لپیٹا ہوا تھا۔ بالوں سے پانی بوند بوند موتی کی طرح ٹپک رہا تھا۔ اس نے جلدی سے ریسیور اٹھایا۔ ہیلو برکھا جی، اتنی دیر سے ٹیلی فون کر رہا ہوں، کہاں تھیں آپ؟ ادھر سے بے چینی سے پوچھا گیا۔ ابھی نہا کر نکلی ہوں، برکھا نے بتایا۔ ورشا تو وقت پر پہنچ گئی نا، اسی لیے فون کر رہا ہوں۔ صاحب آنے والے ہیں اور ورشا ابھی تک نہیں پہنچی ہیں۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ برکھا ایک دم پریشان ہو گئی۔ وہ یہاں سے ٹھیک وقت پر نکلی ہے، اسے تو وہاں کب کا پہنچ جانا چاہیے۔ وہ یہاں ابھی تک نہیں پہنچی۔ اس کے لہجے میں گھبراہٹ تھی۔ صاحب کا فون آ چکا ہے، وہ آنے والے ہیں۔ برکھا جی، بڑا غضب ہو جائے گا، میری نوکری خطرے میں پڑ جائے گی۔ ارے بھاڑ میں گئی تمہاری نوکری۔ برکھا کو ایک دم غصہ آ گیا۔ مجھے اپنی بیٹی کی فکر پڑی ہے، وہ اب تک وہاں کیوں نہیں پہنچی؟ کہاں رہ گئی وہ؟ اب میں کیا کہہ سکتا ہوں، اس نے پریشان لہجے میں کہا۔ اب میں صاحب کو کیا جواب دوں گا؟ تم پریشان مت ہو، صاحب سے میری بات کرا دینا، میں سنبھال لوں گی۔ تم ایسا کرو، فوراً کسی آدمی کو بھیجو، کہیں اس کی گاڑی خراب نہ ہو گئی ہو۔ ویسے ایسا امکان تو نہیں، احتیاطاً کہہ رہی ہوں، ٹائر پنکچر نہ ہو گیا ہو۔ برکھا نے اسے تسلی دینے کی کوشش کی۔ ٹھیک ہے برکھا جی، میں آدمی بھیج کر راستہ چیک کرا لیتا ہوں، اس نے کہا۔ آپ 10 منٹ بعد فون کر لیجیے گا، میں آپ کی صاحب سے بات کرا دوں گا۔ ان کو بس آپ ہی سنبھال سکتی ہیں۔ مرو مت، میں فون کر لوں گی، تم فوراً بندہ بھیجو۔ یہ کہہ کر برکھا نے ریسیور رکھ دیا۔ ورشا کی آنکھوں پر کس کر پٹی باندھی گئی تھی۔ اس کے برابر ایک بندہ بیٹھ گیا تھا۔
اس کے ہاتھ میں ریوالور تھا اور اس ریوالور کی نال اس کی پسلیوں میں چبھ رہی تھی۔ چلتے ہوئے اس سے کہا گیا تھا، اگر زندگی چاہتی ہو تو خاموش بیٹھی رہنا، لیکن وہ خاموش نہیں بیٹھی رہ سکتی تھی۔ اسے یہ تو اندازہ ہو گیا تھا کہ اسے اغوا کیا گیا ہے، لیکن وہ یہ نہیں سمجھ پائی تھی کہ اسے کس کی ایما پر اغوا کیا گیا ہے اور وہ اسے کہاں لیے جا رہے ہیں۔ اس نے پوچھا تھا، مجھے صرف اتنا بتا دو کہ اس واردات کے پیچھے کون ہے۔ یہ معلوم ہونے کے بعد میں ایک لفظ بھی نہیں بولوں گی۔ یہ بات ہم میں سے کوئی نہیں جانتا، بس اب یہ سوال مت کرنا۔ اس کے برابر بیٹھے ہوئے شخص نے سختی سے کہا، کیا تم لوگوں سے کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی؟ کیا تم جانتے ہو کہ میں کون ہوں؟ کیا تم یہ بھی جانتے ہو کہ میں جس سے ملاقات کرنے جا رہی تھی وہ کتنا بڑا آدمی ہے؟ کہو تو اس کا نام بتاؤں؟ بس بہت ہو گئی، اب تم بولی تو میں گولی چلا دوں گا۔ یہ بات اس نے کچھ اس انداز میں کہی کہ ورشا نے خاموش ہو جانا ہی بہتر جانا۔ پھر اس کے بعد کوئی نہ بولا۔ گاڑی میں موت کی سی خاموشی چھائی رہی۔ ورشا اندازہ نہیں کر سکی کہ اسے کہاں لے جایا گیا۔ ویسے سفر زیادہ طویل نہیں تھا، وہ محسوس کر رہی تھی جیسے وہ ابھی شہر میں ہی ہے۔ گاڑی سے اتار کر اسے کسی اچھے گھر میں لے جایا گیا۔ اس گھر کی سیڑھیاں چڑھنے سے لے کر جہاں تک اسے لے جایا گیا وہاں اس کے پیروں میں قالین رہا۔ اس نے ایک دروازے کے تالے میں چابی گھومنے کی آواز سنی۔ ہینڈل گھما کر دروازہ کھولا گیا۔ دروازے کی ہلکی سی چرچراہٹ محسوس ہوئی، پھر اسے ایک بیڈ پر بٹھا دیا گیا۔ جب اس کی آنکھوں سے پٹی کھولی گئی تو اس نے خود کو ایک عالی شان بیڈ روم میں پایا۔ ورشا کو اندازہ تھا کہ آنکھیں کھولتے ہی اسے منحوس چہروں کو دیکھنا پڑے گا، لیکن اس وقت کمرے میں کوئی خونخوار چہرہ نہ تھا۔ اس کی آنکھوں کی پٹی جس نے کھولی تھی وہ کوئی مرد نہ تھا، عورت تھی۔ وہ ایک ادھیڑ عمر کی عورت تھی۔ اس کی آنکھوں میں زندگی کے تجربے کی چمک تھی۔ وہ شلوار قمیض میں تھی اور ورشا کو بڑی دلچسپی سے دیکھ رہی تھی۔ برکھا نے نمبر ملا کر ریسیور کان سے لگایا۔ ہیلو، ادھر سے بھاری آواز میں کہا گیا۔ اس آواز کو وہ اچھی طرح پہچانتی تھی۔ اسے امید نہ تھی کہ وہ براہ راست فون اٹھا لیں گے۔ اوہ سر، میں برکھا بول رہی ہوں، برکھا نے بڑی تھکاوٹ سے کہا۔ برکھا جی، آپ نے ہم پر بڑا ظلم کیا۔ اب دیکھو نا، قوم نے ہمارے کاندھے پر کتنی بھاری ذمہ داری ڈال دی ہے۔ اس قومی وقت میں سے ہم نے 2 گھنٹے کس مشکل سے نکالے ہیں، آپ یہ بات نہیں جانتی ہوں گی۔ ہمارا خیال تھا کہ یہ 2 گھنٹے ہم کسی کی حسین رفاقت میں گزاریں گے، لیکن یہاں آ کر تو بدمزگی ہو گئی۔ برکھا جی، آپ نے ہم پر بڑا ظلم کیا۔ سر، میں معذرت چاہتی ہوں، آپ یقین کریں ورشا یہاں سے بالکل ٹھیک وقت پر نکلی تھی۔ وہ وہاں ابھی تک نہیں پہنچی، یہ سن کر میں خود پریشان ہو گئی ہوں۔ میں نے کچھ دیر پہلے عرفی سے بات کی تھی، پتہ نہیں اس نے راستہ چیک کرنے کے لیے کسی بندے کو بھیجا یا نہیں۔ یہ عرفی میرے سامنے بیٹھا ہے، اس سے بات کر لیں، سر نے کہا اور موبائل فون اس کے ہاتھوں میں دینے کی بجائے آف کر دیا اور موبائل میز پر پھینک کر کھڑے ہو گئے۔ ناٹک کرتی ہے ہمارے ساتھ۔ ہر وقت قوم کا درد دل میں لیے پھرنے والے کا دل خراب ہو چکا تھا۔ وہ یہاں اپنا غم غلط کرنے آیا تھا، کسی اور کے غم میں مبتلا ہونے نہیں آیا تھا۔ اس نے جلتی آنکھوں سے عرفی کو دیکھا اور پھنکارتا ہوا بولا، ڈرائیور سے کہو گاڑی باہر نکالے۔ جی سر، عرفی کانپتا ہوا بولا، مجھے معاف کر دیجیے، غلطی ہو گئی۔ قوم کا درد بانٹنے والے نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ اسے غصے سے دیکھتا ہوا کمرے سے نکل گیا۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ ورشا نے اس عورت کو اس قدر محویت سے دیکھتے ہوئے پایا تو سوال کر بیٹھی۔ تمہیں دیکھ رہی ہوں، اتنی سندر، اتنی سونی لڑکی میں نے آج تک نہیں دیکھی، بالکل ہرنی جیسی ہو۔ تمہیں کہاں سے پکڑا گیا ہے؟ وہ اسے بدستور دیکھ رہی تھی۔ مجھے آدمیوں کے جنگل سے پکڑا گیا ہے، ورشا نے ہنس کر کہا۔ سونی ہونے کے ساتھ ساتھ ہمت والی بھی ہو، اس نے رائے دی۔ کیسے پہچانا؟ وہ متعجب ہوئی۔ اس کمرے میں جب میں کسی لڑکی کی آنکھوں سے پٹی کھولتی ہوں تو وہ تھر تھر کانپ رہی ہوتی ہے، خوف کے مارے زبان نہیں کھلتی۔ تم تو ہنس رہی ہو، کون ہو تم؟ اس تجربہ کار عورت نے اپنا تجربہ بیان کیا۔ اب تک کتنی پٹیاں کھول چکی ہو؟ ورشا نے سادگی سے سوال کیا۔ یہ بتانے سے تمہیں کیا حاصل ہوگا؟ وہ نرم لہجے میں بولی۔ میں کہاں ہوں، کیا یہ بتا سکتی ہو؟ ورشا نے دوسرا سوال کیا۔ بتانا چاہوں تو بتا سکتی ہوں، لیکن اس سے بھی تمہیں کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ تم بتا سکتی ہو تو بتا دو، فائدہ نقصان مجھ پر چھوڑ دو۔ اس نے دو ٹوک انداز اختیار کیا۔ تم ڈیفینس کے ایک بنگلے میں ہو، اس نے انکشاف کیا۔
اتنی مہربان ہو گئی ہو تو یہ بھی بتا دو کہ مجھے یہاں کس کے حکم پر لایا گیا ہے۔ اس نے پانسا پھینکا۔ یہ بات میں تمہیں نہیں بتا سکتی، لیکن یہ بات زیادہ عرصے راز میں رہے گی نہیں، تم خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے کہ کون ہے وہ۔ اس نے سنجیدگی سے کہا۔ تم کون ہو؟ ورشا نے سوال کیا۔ میں خادمہ ہوں اور یہاں تمہاری خدمت کرنے کے لیے حاضر ہوئی ہوں۔ بولو تمہیں کیا چاہیے، ٹھنڈا پیو گی یا گرم؟ اس نے بڑے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ شکریہ، فی الحال مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ ٹھیک ہے، پھر تم آرام کرو۔ اگر میری ضرورت پڑے تو یہ بیڈ کے اوپر دیوار میں لگا گھنٹی کا بٹن دبا دینا، میں حاضر ہو جاؤں گی۔ میں اب چلتی ہوں۔ جاتے ہوئے باہر سے دروازہ لاک کر جاؤں گی۔ اس بیڈ روم میں تم آزاد ہو، جو مرضی آئے کرو۔ جاتے جاتے اپنا نام بتاتی جاؤ۔ ورشا مسکرائی۔ اگر بتانا چاہو تو؟ میرا نام چندن ہے، اور تم؟ اس نے سوال کیا۔ میں ورشا ہوں۔ ورشا نے اپنا نام بتایا۔ اچھا نام ہے، کم سننے میں آتا ہے۔ کس نے رکھا یہ نام؟ اس نے ایسے ہی پوچھا۔ میری ممی نے، ان کا نام برکھا ہے، ورشا نے بتایا۔ اوہ، برکھا کا نام سن کر چندن ایک دم چونک گئی۔ تو تم برکھا جی کی بیٹی ہو؟ ہاں، کیا تم میری ممی کو جانتی ہو؟ ورشا نے خوشگوار حیرت سے اسے دیکھا۔ ہاں، بہت اچھی طرح، وہ بڑے صاحب کے پاس آیا کرتی تھیں۔ انہوں نے ان کے بہت کام کیے، انہوں نے ایک کام میرا بھی کیا تھا۔ میرا شوہر بہت تنگ کرتا تھا، بات بے بات مارتا تھا، انہوں نے مجھے ایک پڑیا دی، اس میں راکھ جیسی کوئی چیز تھی، وہ میں نے اپنے شوہر کو چائے میں گھول کر پلا دی۔ بس وہ دن اور آج کا دن۔ پھر اس نے کبھی مجھ پر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ بڑے صاحب کی زندگی تک وہ یہاں آتی رہیں، اسی بنگلے میں۔ جب ان کا انتقال ہو گیا تو انہوں نے آنا چھوڑ دیا، چندن نے بتایا۔ چندن، میری ماں نے تم پر احسان کیا ہے، آج اس کی بیٹی تمہارے سامنے ہے، کیا تم اس پر کوئی احسان نہیں کر سکتی ہو؟ ورشا نے امید بھری نظروں سے دیکھا۔ ورشا بی بی، مجھے مشکل میں مت ڈالو، وہ بڑا جلاد آدمی ہے، ایک سیکنڈ میں بندے کی پیشانی پر ریوالور رکھ کر گولی چلا دیتا ہے۔ بی بی مجھے معاف کرنا، میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتی، اس نے گھبرا کر کہا اور تیزی سے کمرے سے نکل گئی۔ پھر ورشا نے دروازے کے تالے میں چابی گھومنے کی آواز سنی، وہ بند دروازے کو دیکھتی رہ گئی۔ یہ ایک وسیع و عریض فارم تھا، اس فارم میں خاصا اندر جا کر کاٹیج بنا ہوا تھا۔ واسم نے اپنی گاڑی کاٹیج کے دروازے سے ملا کر کھڑی کی اور ہارن دیا۔ چند لمحوں بعد کاٹیج کا دروازہ کھلا، سونا مسکراتی ہوئی باہر آئی۔ واسم، تمہارے آنے میں کچھ دیر نہیں ہو گئی؟ سونا نے گاڑی میں جھانک کر ساحل کو راستہ دیتے ہوئے کہا۔ راستے میں ایک جگہ چیکنگ ہو رہی تھی، راستہ بدل کر آیا ہوں، واسم نے بتایا۔ پھر ان دونوں نے ساحل کو سہارا دے کر گاڑی سے اتارا۔ گاڑی سے اترتے ہوئے ساحل نے ایک دم آنکھیں کھولی، خالی نگاہوں سے باری باری دونوں کو دیکھا اور پھر ان کے کندھوں کا سہارا لے کر یوں چلنے لگا جیسے وہ دونوں اس کی مرضی کے مطابق سے کہیں لیے جا رہے ہوں۔ اسے کچھ ہوش نہ تھا، وہ کہاں ہے، کیا کر رہا ہے، برکھا جی نے اس کے بارے میں کیا ہدایت کی ہے، اسے کہاں رکھنا ہے؟ سونا نے کاٹیج کی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے پوچھا۔ اندر والے کمرے میں رکھنا ہے، سیج پر لٹانا ہے، واسم نے اسے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ واسم، تم بھی خوب ہو، اسے تم سیج کہتے ہو؟ سونا نے اسے ترچھی نظروں سے دیکھا۔ اچھا چلو، سیج مت کہو، موت کی سیج کہہ لو، اب تو ٹھیک ہے؟ ہاں، وہ کمرہ تو قربان گاہ ہے، سونا نے گہرا سانس لے کر کہا۔ سونا، ایک بات کان کھول کر سن لو، کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے، برکھا جی نے بہت سختی سے تنبیہ کی ہے، اگر ذرا بھی کوئی گڑبڑ ہوئی تو ہم لوگوں کی خیر نہیں۔ واسم نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے اسے سمجھایا۔ نہیں، کوئی غلطی نہیں ہوگی، تم بے فکر رہو، سونا نے اسے یقین دلایا۔ پھر توقف کر کے بولی، برکھا جی کب آئیں گی؟ ان سے فون پر بات کرنا ہوگی، پھر جب وہ کہیں گی انہیں جا کر لانا ہوگا، واسم نے بتایا۔ پھر وہ دونوں اندر والے کمرے کے دروازے پر رک گئے۔ سونا نے اپنا کندھا اس کے بازو سے نکالا اور واسم سے بولی، واسم ذرا سنبھالو۔ واسم نے جھولتے ساحل کو مضبوطی سے تھام لیا، تب وہ زمین پر بیٹھ کر ساحل کے جوتے اتارنے لگی۔ پھر ان دونوں نے بھی اپنے جوتے اتارے اور دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے۔ یہ ایک چوکور کمرہ تھا، سرخ رنگ کا قالین بچھا ہوا تھا، اس کے علاوہ اس میں کوئی سامان نہ تھا۔ اس کمرے کے درمیان میں شاید ایک تخت پڑا ہوا تھا، وہ چاروں طرف سے ایک کالی چادر سے ڈھکا ہوا تھا۔ ساحل کو اس پر احتیاط سے لٹا دیا گیا اور پھر دونوں الٹے قدموں واپس دروازے کی طرف گئے
اور باہر نکل کر دروازہ مقفل کر دیا۔ صبح ہو چکی تھی، سورج کی روشنی ایک دم ہی اس کی آنکھوں پر پڑی تھی۔ اس کی بند آنکھوں پر تمازت محسوس ہوئی تو اس نے فوراً آنکھیں کھولی اور پھر فوراً ہی اٹھ کر بیٹھ گیا۔ سورج کی روشنی اوپر بنے روشن دان سے آ رہی تھی اور ایک مخصوص جگہ پر پڑ رہی تھی۔ ساحل عمر نے نظریں گھما کر چاروں طرف دیکھا۔ یہ ایک عجیب و غریب کمرہ تھا۔ وہ جس چیز پر بیٹھا ہوا تھا وہ پتھر کی طرح سخت تھی اور اس پر ایک بڑی سی کالی چادر پڑی ہوئی تھی۔ اس نے کھڑے ہو کر جب یہ دیکھنے کے لیے چادر کھینچی کہ وہ کہاں لیٹا ہوا تھا، دکھ کی ایک لہر اس کے اندر اترتی چلی گئی۔ وہ کسی کی قبر تھی اور اس قبر کا کتبہ سرہانے کے بجائے درمیان میں لگا ہوا تھا، جس پر صاحب قبر کا نام، سن ولادت اور سن وفات لکھا ہوا تھا۔ اسے دکھ اس بات کا ہوا تھا کہ وہ کسی کی قبر پر لیٹا ہوا تھا، شاید وہ رات کو سویا بھی اسی قبر پر تھا۔ اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ وہ کہاں ہے اور یہ کیا جگہ ہے اور اسے یہاں کون لایا ہے۔ اسے بس اتنا یاد تھا کہ رات کو برکھا کا فون آیا تھا، اس نے اسے آنے کے لیے کہا تھا۔ اس کی آواز میں جانے ایسا کیا جادو تھا کہ وہ فوراً اس کے پاس جانے کے لیے بے قرار ہو گیا تھا اور 1 منٹ ضائع کیے بغیر گاڑی میں بیٹھ کر اپنے گھر سے نکل گیا تھا۔ اس کے دماغ میں یہ خیال تھا کہ جلد از جلد برکھا کے پاس پہنچ جانا چاہیے۔ اس کے خیال کے علاوہ سارے خیال اس کے دماغ سے مٹ گئے تھے۔ اس کی نظروں کے سامنے بس برکھا کا چہرہ تھا۔ اس چہرے کے علاوہ اسے کوئی چہرہ یاد نہ رہا تھا، حتیٰ کہ ورشا کا چہرہ بھی غبارے رہ ہو گیا تھا۔ پھر برکھا نے اسے اپنے بیڈ روم میں لے جا کر جانے کیا پلا دیا تھا کہ اس کے پیتے ہی وہ اپنے ہوش گنوا بیٹھا تھا۔ اس کے بعد اس کے ساتھ کیا ہوا تھا اسے کچھ یاد نہ تھا۔ اس پر خواب کی سی کیفیت چھائی ہوئی تھی۔ اسے یہ احساس تو تھا کہ اس کے ساتھ کچھ ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے اس کا پوری طرح ادراک نہ تھا۔ کبھی وہ برکھا کا چہرہ دیکھتا، کبھی اسے واسم نظر آتا، کبھی وہ خود کو گاڑی میں بیٹھا ہوا پاتا، کبھی وہ کہیں لیٹا ہوا محسوس کرتا۔ اس وقت وہ ذرا ہوش میں آیا تھا، اس کی آنکھیں پوری طرح کھلی تھیں۔ اسے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے وہ اسے گہری نیند سے جھنجھوڑ کر اٹھا دیا گیا ہو۔ سر چکرا رہا تھا اور جسم سن سا ہو رہا تھا۔ اس نے ورزش کے انداز میں ہاتھ پیروں کو حرکت دی اور سوچنے لگا کہ یہ کیا جگہ ہے۔ یہ برکھا کا بیڈ روم تو نہ تھا، یہ بڑا عجیب و غریب کمرہ تھا۔ کمرے میں ایک قبر بھی تھی اور دیوار سے دیوار تک سرخ قالین بچھا ہوا تھا۔ اس کمرے میں 2 روشن دان تھے جو آمنے سامنے تھے اور خاصے اونچے تھے۔ کوئی کھڑکی نہ تھی، سامنے ایک دروازہ تھا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا دروازے تک گیا۔ چلتے ہوئے اس کے قدم ڈگمگا رہے تھے۔ اس نے دروازے کا ہینڈل نیچے کر کے دروازہ کھولنا چاہا، لیکن دروازہ لاک تھا۔ اب اس کا دماغ آہستہ آہستہ بیدار ہوتا جا رہا تھا اور وہ سوچ رہا تھا کہ کس مصیبت میں گرفتار ہو گیا ہوں۔ برکھا کا بنگلہ اس وقت تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ ناصر مرزا اسی جگہ سے دیوار پھلانگ کر اندر آیا تھا جس جگہ سے اس نے دن کی روشنی میں ساحل کی گاڑی کھڑی دیکھی تھی۔ دیوار کود کر وہ چند لمحے اطمینان سے کھڑا رہا۔ اس نے بنگلے کی پچھلی سائیڈ کو بغور دیکھا۔ عمارت میں کہیں بھی روشنی نہ تھی۔ اسے اس بات کا خدشہ تھا کہ بنگلے میں کوئی کتا نہ ہو۔ اگرچہ وہ پوری تیاری سے بنگلے میں داخل ہوا تھا اور ہر خطرے سے نمٹنے کی صلاحیت رکھتا تھا، پھر بھی وہ چاہتا تھا کہ بنگلے میں کتا وغیرہ نہ ہو تو بہتر ہے، خواہ اسے ختم کرنا پڑے گا۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ بنگلے میں کوئی کتا موجود نہیں ہے تو وہ نپے تلے قدموں سے آگے بڑھا۔ اسٹریٹ لائٹ جہاں تک اندر آ رہی تھی وہاں تک وہ اس کی روشنی میں آگے بڑھتا رہا اور جب اندھیرا بڑھنے لگا تو اس نے محدود دائرے والی چھوٹی سی ٹارچ روشن کر لی۔ یہ بنگلہ درخت اور بے ترتیب جھاڑیوں سے گھرا ہوا تھا۔ جھینگروں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ بنگلے کی ویرانی اندھیرے میں مزید بڑھ گئی تھی۔ بنگلے کی طرف بڑھتے ہوئے دل میں ہول سے اٹھتی تھی۔ ناصر مرزا مضبوط اعصاب کا مالک تھا۔ وہ بغیر پریشان ہوئے محتاط انداز میں آگے بڑھتا رہا۔ اس وقت اسے حیرت کا جھٹکا لگا جب وہ اس جگہ پہنچا جہاں دن میں ساحل کی گاڑی کھڑی تھی۔ وہاں اب گاڑی موجود نہ تھی۔ وہ پیچھے سے گھومتا ہوا آگے آ گیا، مین گیٹ تک چلا گیا، لیکن اسے گاڑی کہیں نظر نہ آئی۔ اس پر مایوسی چھانے لگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ساحل یہاں سے نکل گیا۔ وہ مین گیٹ سے سوچتا ہوا پھر پچھلی طرف آیا۔ تب اسے ایک جگہ جھاڑیوں کے اندر ایک حوالہ سا محسوس ہوا۔ اس نے ٹارچ کی روشنی ڈالی تو ساحل کی گاڑی پر نظر پڑی۔ وہ ایک دم کھل اٹھا۔ اب سوال یہ تھا کہ اس بنگلے میں بے شمار کمرے تھے اور ایک بھی روشن نہ تھا۔
پھر وہ کیسے اندازہ کرے کہ ساحل کس کمرے میں موجود ہے؟ اسے ایک ایک کمرہ جھانکنا ہوگا، اب اس کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا۔ اس نے ٹارچ بائیں ہاتھ میں تھام لی اور جیب سے چاقو نکال کر کھول لیا اور ایک ایک کمرے کو چیک کرتا آگے بڑھنے لگا۔ بیشتر کمرے اندر سے بند تھے اور جو کھلے تھے وہ خالی پڑے ہوئے تھے، ان میں کوئی سامان تک نہ تھا۔ اسی طرح کمروں کی تلاشی لیتا جب وہ ایک کمرے کے سامنے آیا تو اس کا دروازہ بھی حسب معمول بند تھا۔ اس نے دروازے کو آہستہ سے دھکا دیا تو وہ کھل گیا۔ ٹارچ روشن کر کے سامنے دیکھا تو اسے اس کمرے میں قالین بچھا نظر آیا۔ پھر ٹارچ کے دائرے نے ایک بیڈ دریافت کیا۔ ناصر مرزا ابھی بیڈ پر ٹارچ کی روشنی ڈال کر یہ دیکھنے ہی والا تھا کہ آیا بیڈ پر کوئی موجود ہے کہ نہیں کہ اچانک کمرہ تیز روشنی میں نہا گیا۔ کمرے میں برکھا موجود تھی۔ بیڈ سے اٹھ کر اسی نے لائٹ روشن کی تھی۔ اپنے سامنے ناصر مرزا کو پا کر اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ شکاری تو یہاں کیا سوچ کر آیا ہے؟ وہ ناگن کی طرح بل کھا کر بولی۔ میرا دوست کہاں ہے؟ میں اپنے دوست کو لینے آیا ہوں، اسے میرے حوالے کر دے، میں یہاں خاموشی سے چلا جاؤں گا۔ ناصر مرزا نے دو ٹوک انداز میں بات کی۔ کس دوست کی بات کرتا ہے؟ میں تیرے کسی دوست کو نہیں جانتی۔ اس دوست کی جس کی گاڑی تیرے گھر کی جھاڑیوں میں چھپی ہوئی ہے، ناصر مرزا نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ اچھا تو پورے گھر کی تلاشی لے آیا ہے؟ برکھا جو اب تک کھڑی تھی بیڈ پر بیٹھ گئی اور اسے گھورتے ہوئے بولی، تو نے میرے گھر میں داخل ہو کر اچھا نہیں کیا۔ میں نے یہاں آ کر اچھا کیا ہے یا برا کیا ہے اس بات کو چھوڑ، مجھے باتوں میں الجھانے کی کوشش نہ کر۔ دوپہر کو بھی تو نے یہی کہا تھا، خود سامنے آئی نہیں، مجھے دیکھ کر ڈر گئی، اپنی بیٹی کو دروازے پر بھیج دیا۔ اس نے غلط بیانی سے کام لیا، جبکہ ساحل اس گھر میں موجود تھا۔ تو اس لڑکے کے پیچھے کیوں پڑ گئی ہے؟ وہ میرا بہت پیارا دوست ہے، اگر اس کو کچھ ہو گیا تو پھر تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ میرے گھر میں گھس کر مجھے قتل کی دھمکی دیتا ہے۔ ابھی اگر میں پولیس کو کال کر لوں تو جانتا ہے تجھ پر کتنے مقدمے بن جائیں گے۔ تو یہ بات اچھی طرح جانتا ہوگا، جانتا ہے نا؟ برکھا نے ترچھی نگاہوں سے دیکھا۔ میں تیرے گھر کی دیوار پھلانگ کر آیا ہوں، میں اس طرح کود کر اندر آیا ہوں تو کچھ سوچ کر ہی آیا ہوں گا۔ تو اپنا شوق پورا کر، پولیس کو کال کر، پھر دیکھ تماشا۔ ناصر مرزا پولیس بلانے کی دھمکی پر تھوڑا پریشان ہو گیا تھا، لیکن اس نے اپنی پریشانی ظاہر نہ ہونے دی۔ اس نے اسے الٹی دھمکی دے کر چکرا دیا۔ اگر وہ ڈر جاتا تو وہ اسے اور ڈراتی، لیکن وہ ڈرنے والوں میں سے نہ تھا۔ تو کیا چاہتا ہے؟ برکھا کا لہجہ تھوڑا نرم ہوا۔ میں یہاں ساحل عمر کو لینے آیا ہوں، اسے میرے حوالے کر دے۔ میری بیٹی کا کیا ہوگا؟ ایک انوکھا سوال ہوا۔ کہیں تو ساحل اور ورشا کی شادی کے چکر میں تو نہیں ہے؟ یاد رکھ، میں ایسا ہونے نہیں دوں گا۔ میں کیا کہہ رہی ہوں، تو کیا کہہ رہا ہے؟ تو جو کہنا چاہ رہی ہے میں اچھی طرح سمجھتا ہوں۔ ورشا کہاں ہے؟ ناصر مرزا اس سوال پر چونکا۔ اس سوال کا کیا مطلب ہے؟ تمہارے جانے کے بعد سے میری ورشا غائب ہے۔ اس کی گاڑی کلفٹن چورنگی کے نزدیک سے ملی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ تم لوگوں نے اسے اغوا کروایا ہے، برکھا نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ ورشا کے اغوا کا ذکر سن کر ناصر مرزا کے دل میں ٹھنڈک سی پڑ گئی۔ کوئی تو ان ظالموں کو نقصان پہنچانے والا پیدا ہوا، جس نے بھی ورشا کو اغوا کیا ہے اس کے لیے اس کے دل سے دعا نکلی۔ واہ بھائی، تو نے کمال کر دیا، اللہ تیرا بھلا کرے۔ ناصر مرزا نے ایک سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں یہ بات طے کر لی کہ وہ اغوا کے معاملے کو ہرگز کلیئر نہیں کرے گا۔ برکھا خود بخود جال میں پھنس گئی تھی، اب وہ بارگیننگ پوزیشن میں آ گیا تھا، وہ اس بات سے فائدہ اٹھائے گا۔ لیکن وہ بھی کچی گولی نہیں کھیلے ہوئے تھی، وہ ایک شاطر عورت تھی۔ جب سے اس کے علم میں یہ بات آئی تھی کہ ورشا کی گاڑی کلفٹن چورنگی کے نزدیک کھڑی ہے، تب سے اس نے اپنے تمام ہرکارے ادھر ادھر دوڑائے ہوئے تھے۔ جن جن لوگوں پر اسے شبہ تھا وہاں وہ چیک کر رہی تھی۔ اس کے ساتھ ہی وہ پورے بنگلے میں اندھیرا کر کے اپنے بیڈ پر بیٹھ کر ایک عمل کر رہی تھی کہ ناصر مرزا اس کے گھر میں آکودہ تھا۔ یہ لوگ اس کی فہرست میں شامل نہ تھے۔ ناصر مرزا کا چہرہ دیکھ کر اچانک اس کے دل میں یہ خیال آیا تھا کہ ہو سکتا ہے یہ کام ان لوگوں نے کیا ہو۔ یہ سوچ کر اس نے اندھیرے میں تیر چھوڑ دیا تھا، اگر ناصر مرزا کے اشارے پر یہ اغوا ہوا ہے تو یہ فوراً اگل دے گا۔ اس طرح ورشا کے بدلے ساحل عمر کو دے دیا جائے گا اور آئندہ وہ ورشا کو محفوظ کر کے ساحل کو دوبارہ اپنے قبضے میں لے لے گی۔ تم کسی کو اغوا کر سکتی ہو تو کوئی اور بھی تمہاری بیٹی کو اغوا کروا سکتا ہے۔ شیر کو سوا شیر ملنا کون سا مشکل ہے؟
ناصر مرزا نے طنزیہ لہجہ اختیار کیا۔ میں نے ساحل عمر کو اغوا نہیں کیا، برکھا نے کہا۔ پھر اس کی گاڑی تمہارے گھر میں کیسے موجود ہے؟ ناصر مرزا نے سوال کیا۔ ہو سکتا ہے تمہاری بیٹی کو بھی کسی نے اغوا نہ کیا ہو، وہ اپنی مرضی سے کسی کے ساتھ گئی ہو۔ شکاری، میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، جو کچھ کہنا ہے صاف لفظوں میں کہو۔ یہ کہہ کر اس نے سائڈ ٹیبل پر رکھا ہوا جگ اور گلاس اٹھایا، جگ سے پانی نکال کر پورا گلاس بھرا۔ اتنی دیر میں اس نے کچھ پڑھ کر گلاس پر پھونکا اور بیڈ سے اچانک اٹھ کر 2 قدم آگے بڑھی اور اس سے پہلے کہ ناصر مرزا کچھ سمجھتا، اس نے پانی سے بھرا گلاس اس کے اوپر پھینک دیا۔ بظاہر پانی نظر آنے والی چیز اس کے پڑھ کر پھونکتے ہی پانی نہ رہی تھی، تیزاب بن گئی تھی۔ ناصر مرزا کی جگہ اس وقت اگر کوئی اور شخص ہوتا تو وہ جل کر رہ جاتا، اس کا چہرہ اور جسم جھلس جاتا، مگر یہ پانی ناصر مرزا کا کچھ نہ بگاڑ سکا۔ پانی پڑتے ہی اس کے جسم میں آگ لگنا شروع ہوئی تھی کہ ناصر مرزا کو فوراً ہوش آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں کھلا ہوا چاقو موجود تھا، وہ چاقو فوراً اس نے اپنے جسم سے لگا لیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ پانی بھاپ بن کر اڑ گیا۔ برکھا اسے آنکھیں پھاڑ کر حیرت سے دیکھنے لگی۔ ورشا بیڈ پر پاؤں لٹکائے بیٹھی تھی، اس کی نظریں دروازے پر جمی تھیں۔ وہ اس شخص کا انتظار کر رہی تھی جس نے یہ سارا کھیل رچایا تھا۔ اسے بند دروازے کے کھلنے کا شدت سے انتظار تھا۔ یہ وہ بیڈ روم نہ تھا جہاں اس کی چندن نے پٹی کھولی تھی، وہ بیڈ روم تو ڈیفینس کے ایک بنگلے کا تھا۔ اس بنگلے میں وہ اندھیرا ہونے تک رہی تھی۔ اندھیرا ہوتے ہی وہ چندن دروازہ کھول کر اندر آئی تھی۔ اس مرتبہ وہ اکیلی نہ تھی، اس کے ساتھ کچھ منحوس شکلیں بھی تھیں، اور یہ شکلیں ان سے مختلف تھیں جو اسے پجیروں میں ڈال کر یہاں تک لائے تھے۔ ورشا بی بی، چلنا ہے۔ وہ 2 تھے اور دونوں کے ہاتھ میں کلاشنکوفیں تھیں۔ یہاں سے کہاں جانا ہے؟ ورشا نے پوچھا۔ میں نہیں جانتی، مجھے حکم ملا ہے کہ میں آپ کو جیپ میں لے جاؤں، اس نے بتایا۔ اچھا چلو، ورشا اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے بولی۔ 1 منٹ بی بی، چندن نے کہا۔ اب کیا ہے؟ ورشا اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ ذرا آپ بیٹھ جائیں، آپ کی آنکھوں پر پٹی باندھنی ہے، اس نے وضاحت کی۔ چندن، کاش تم اس شخص کی عقل پر پٹی باندھ سکتی جس نے مجھے اغوا کرا کے ایک قیامت کو دعوت دے دی ہے۔ ایسی قیامتیں ہمارے راجہ سائی نے بہت دیکھی ہیں۔ ان میں سے ایک نے کلاشنکوف سیدھی کی اور چندن سے مخاطب ہو کر بولا، چل چندن جلدی کر، باندھ پٹی، لمبا سفر ہے۔ ورشا نے ایک نظر اس شخص کو دیکھا، سوچا، کچھ پوچھے، پھر کچھ سوچ کر رہ گئی۔ چندن نے جلدی سے ورشا کی آنکھوں پر کالی پٹی باندھ دی اور اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ پچھلی سیٹ پر ورشا کے ساتھ چندن بیٹھ گئی اور پھر سفر شروع ہو گیا۔ رات کو 3-4 بجے تک یہ لوگ اپنے ٹھکانے پر پہنچے۔ گاڑی بڑی سی حویلی کے بڑے سے گیٹ میں داخل ہو گئی اور کافی اندر جا کر اصل عمارت کے سامنے رکی۔ چندن نے ورشا کو گاڑی سے اتارا، ہاتھ پکڑ کر اسے مختلف راستوں سے گزارتی ہوئی بالآخر ایک کمرے میں داخل ہوئی اور دروازہ اندر سے بند کر کے ورشا کی آنکھوں سے پٹی کھول دی۔